حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القرى ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے، تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بوت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قباء ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قباء کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قباء کا ماحول، طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کباب، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قباء کی جانب خرامہ
झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब, और मैं जब पहुंचा कहते हैं खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयकून अजे कल दी गल ले असा पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते हैं। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके की हैं। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, दो निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके की हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते हैं चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना। कहा अबू बकर लोगों में, तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते हैं मौजें लग गई, मेरी मौजें ही लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोहर नबुव्वत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आए कि हुजूर खारिश करने के लिए जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा। हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोहर नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ा ना जाएगा। सोनिया मैं अस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरिया आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला,
किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूं, बेक बेक के पहुंचा हूं, मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारतें करने दे। फरमाते हुजूर ने उठाया और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, फरमाते हैं फिर मैं जानूं और हुजूर। लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर, जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम न कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा न कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था, सलमान उन्हें पास बिठा लेता है। खुदारा हमारा गवर्नर ना बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। खुदारा, कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोए? रो रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूं जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूं। हजरत, अब वो लोग पता क्या कहने लगे मदाइन के, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, हमें वो गवर्नर मंजूर है, पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहायश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं, मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हजरत फारूक आजम भी रो पड़े। फरमाया ए सलमान आप वापस चले जाएं, इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा है, आप जाइए। हजरत सलमान फारसी मदाइन आ गए। जनाब साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। 3 लोगों के साथ हमेशा था। हजरत अबू दरदा तो विसाल कर गए, 3 लोगों से यराना रहा। एक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से, एक हजरत साद बिन अबी वकास से चूंकि वो पास थे, और तीसरा अक्सर टाइम निकाल के मदीने जाते थे। किस लिए आए हो? कहा एक तो रोजा रसूल की जियारत करने आया हूं, और दूसरा मैं इमाम हसन से मिलने आया हूं। सारी जिंदगी नबी पाक के नवासों के पास आते, बात कोई ना करते, जिक्र कोई ना करते। हुजूर के शहजादों के पास आते, इमाम हसन से हाथ मिलाते, इमाम हसन का चेहरा देखते रहते, आंसू बहाते रहते। कितनी देर खड़े रहते, इमाम हसन की जियारत करते, वापस चले जाते। जब बूढ़े हो गए, ज्यादा कमजोरी आई, तो हजरत साद बिन नबी वकास को पैगाम दिया। कहा किसी तरीके मदीने पैगाम भेजिए, और इमाम हसन से कहिए मैं आपके नाना का नौकर हूं, ताकत नहीं रही अब चल के मदीने आ सकूं। उमर मुझे पाबंद कर गए थे कि मैंने, हजरत उस्मान का दौर आ गया कि मैंने अब मदाइन में वक्त गुजारना है। अगर हो सके तो आखिरी बार एक बार मुझे आके मिल तो जाएं। इमाम हसन आते हैं तो मुझे लगता है जलवाए मुस्तफा की जियारत हो गई है। हजरत साद बिन अबी वकास ने पैगाम भेजा। इमाम हसन वहां से चले, मदाइन आए। जैसे ही इमाम हसन दरवाजे से दाखिल हुए, बूढ़े हजरत सलमान फारसी, बूढ़े, नकाहत इतनी है कि उठा नहीं जाता। इमाम हसन आए तो हजरत सलमान फारसी ने रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया। उठना चाहा तो बिस्तर पे गिर गए। इमाम हसन करीब आए, चारपाई पे बैठे, तो हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे लिए दुआ करे। इमाम हसन कहने लगे मैं जवान हूं, आप बूढ़े हैं, दुआ आपको करनी चाहिए। कहा नहीं, आपसे दुआ इसलिए कर रहा हूं कि आपके नाना से जो वादे किए थे मैं पूरे नहीं कर सका। आप दुआ करें कि मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन कहने लगे वादा क्या किया था, क्या नहीं पूरा कर सके? अर्ज की हुजूर
نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے. یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں. کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے. کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو. وصیت فرمائی امام حسن کو. کہنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں. اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ. سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ. امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے. کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جائے. تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک روایت میں 4 ہیں، 3 کا خیال رکھنا. یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا. فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا. حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا. یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا. امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. یہ وصیت فرمائی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. عجیب سناٹا ہے. مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی. حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی. امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے. پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے. کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے. سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے. فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے. حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے. فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی. پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے.
اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں، کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا، اختلاف پیدا کرے گا، وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے گا۔ عبادت نہیں وہ کرا سکتا، نہ اپنی نہ کسی بت کی۔ مایوس ہو گیا، میری امت بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ حضور نے بات کی صحیح حدیث میں، لیکن اس کے پاس ایک حربہ رہ گیا، تمہیں لڑائے گا، اختلاف پیدا کرائے گا۔ صحیح العقیدہ لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا۔ حضرت حرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔
یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تو مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے. سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی، ایسے ہی چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کلمہ والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی. جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امتوں کی امام ہے. اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا. ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. جد و جہد کریں. میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں. یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے. فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں. اگر تکمیل ایمان چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Jazakallah. Thanks for watching.